تاکہ آپ کو مجھے کائنات کا یہ سائیکل سمجھ آئے، اور پھر ہم دیکھیں کہ میں ایک استاد بن کر کامیاب ہو سکتی ہوں۔ استاد کو آپ ڈرائیور کہہ لیجئے، چلیے ڈرائیور، گاڑی ڈرائیو کرنے والا، گاڑی کو آپ اس وقت تصور میں لائیے، دین کی گاڑی۔ آپ لوگوں کی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس گاڑی میں لوگوں کو یہ ادھر سے اٹھا کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، روڈ ٹو جنہ، سبیل الجنہ پہ یہ گاڑی چلانی ہے۔ اب آپ کا دل ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، میں گاڑی آفر کرتی ہوں اور یہ سب سیدھے جائیں گے۔ کیا آپ صرف ڈرائیور ہونے کے ناطے وہ گاڑی رن کر لیں گی؟ اور آپ بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، لیکن اندر چھوٹے چھوٹے پرزے نہیں ہیں، تو کیا آپ گاڑی چلا سکیں گی؟ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ بظاہر لوگوں کو ایک استاد دکھتا، نام بھی لوگ اسی کا لیتے دیتے ہیں، شکل بھی سامنے اسی کی دکھتی ہے، کوئی آواز سنتا ہے تو آواز بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کہ میں مائک پہ آ کر پڑھانے لگ گئی، میں مائک ہولڈر بن گئی، میں مائک پہ آ کر تجوید کرانے لگ گئی، میں مائک پہ آ کے گرامر سکھانے لگ گئی، اور اسی طرح 5-6 اور فیلڈز لے لیجئے، چاہے تو دنیاوی سبجیکٹس لے لیجئے کہ میں میتھ پڑھانے لگ گئی، زولوجی اور بایولوجی، تو بس میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیچھے ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، کہاں گاڑی بنی، کہاں پرزے لگے، پھر اس کو روڈ پہ آنے سے پہلے کچھ پیپر ورکس لینے کی ضرورت پڑی۔ ایک گاڑی صرف ایک ڈرائیور سے نہیں چلتی، یا اگر آپ کہہ لیجئے کہ سٹیئرنگ بولتا ہے کہ سارا کام تو میں کرتا ہوں، دیکھو نا اتنا بڑا ہوں، گود میں رکھ کے بیٹھا تھا ڈرائیور مجھے، ادھر گھماؤ تو گاڑی ادھر گھوم گئی، ادھر گھماؤ تو ادھر گھوم گئی، اور یہی دعویٰ کرنے لگ جائے نیچے سے کلچ کہ نہیں بھائی تم کیا کرتے ہو، اصل تو میں کام کرتا ہوں، دیکھو نا میرے اوپر پاؤں مارتے جاؤ اور میری سے سپیڈ تیز کراتے جاؤ۔ بریک کہتی تمہیں کیا پتا، تم تو ہلاکت کی طرف جا رہے تھے، یہ میں تھی جس نے وہ آگے گھڑا آیا نا تو تمہیں مرنے سے اور گرنے سے روک لیا، میں تھی جس نے تمہیں ہر خطرے کے وقت پہ پیچھے کر دیا۔ چلیے آپ ابھی ان 3 کے جھگڑے نپٹانے کی بری کوششوں میں تھے تو اتنے میں ایک آواز آ گئی پہیوں سے، وہیلز، لوگ کمال کرتے ہو، اگر میں نہ ہوتے تو تم سارے میرے بغیر گاڑی چلاتے۔ بات سمجھ آ گئی، سب چیزیں ملتی ہیں تو گاڑی بنتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں جس کائنات کی چیز کو دیکھیں، بہت ساری چیزوں کے کوآپریشن، جس کو آپ ٹیم ورک کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ہارمنی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ مقصد کی سملیرٹی یعنی اسیمیلیٹ ہونا ایک مقصد کے ساتھ، اور پھر وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے جڑ جانا، اس کو جانتے ہیں۔ مثلا بادل، آج تھوڑی بہت سائنس میں نے بھی پڑھی ہے اور آپ سب نے تو میرے سے بہت زیادہ پڑھی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ بادل سمندروں کے اوپر سے اٹھتے ہیں نا، اور اگر وہ سارا سسٹم جو آپ نے کسی اپنی سائنس کی بک میں پڑھا اس میں سے کچھ جملے ریوائز کر لیجئے تو آپ دیکھ لیں گے کہ کیسے بخارات اٹھتے ہیں، ویپوریٹ ہوتا ہے پانی، پھر وہ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، پھر اوپر جا کے کنڈینسنگ ہوتی ہے، پھر بادل گاڑے ہوتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، پھر کسی مردہ زمین پہ جا کے برساتی ہے نا۔ تو بادلوں کا بننا، فارمیشن آف کلاؤڈز، اور یہ سارا سورۃ نور میں اللہ نے پروسیجر دیا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو بعد میں نمبر لے لیجیے آیت کا مجھ سے، اللہ نور السماوات 30 آیت ہے، اس سے اگلی چند آیتوں کے بعد یہ مثال آپ کو مل جائے گی۔ تو کائنات کو بادلوں کی سی خوبصورتیاں دینے کے لیے جب کائنات کی کتنی چیزیں ملی تو بادل بنے۔ اگر خود زمین کا خدا کوئی اور ہوتا، آسمان کا کوئی اور ہوتا تو دونوں لڑتے رہتے۔ سمندر پانی سے قطرے لے لے کے اوپر بھیج رہا ہے، اوپر اللہ کہتا ہے ابھی میں بزی ہوں، ابھی میں سونا ہے، ابھی نہیں کرنا، تو پھر وہ بیچ میں پڑی رہیں گی، یا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ جو بارش ہونی تھی وہ سمندروں پہ برسے گی۔ ہوائیں انکار کر دیں، آج میری چھٹی ہے، آج میں نہیں کام کر سکتی، تو پھر وہ پانی جو ہواؤں کے ذریعے مردہ زمینوں پہ جانا تھا اور وہاں برسنا تھا، وہ سمندروں پہ برس کے اور تو کیا نہیں لے آئے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ کائنات بہت سارے مختلف لوگوں کے اور مختلف چیزوں کے مل کر کام کرنے کے بعد کوئی بھی کام کر پاتی ہے۔ اب جب آپ کو میں نے گاڑی کی مثال دی ہے تو آپ کا میرا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ آپ امیجینیشن میں ایک گاڑی بنائیے، ایسی بنا لیں چھوٹی سی، بچوں کی جو ہوتی ہیں، اور اس کے نام اس کے آگے لکھیے نفع مند گاڑی یا دین کی گاڑی۔ مجھے تو یہ لفظ زیادہ اچھا لگتا ہے، باقی اس کو ہر ایک اپنے اوپر لے کے سوچ لے۔ دین کی گاڑی یہ ہے جس میں سوار کر کے لوگوں کو کہیں لے جایا جائے گا۔ میں اس گاڑی میں کیا ہوں؟
ڈسکور یور سیلف، اپنی تلاش. ہم گوگل پہ جا کے کئی چیزیں تلاش کر لیتے ہیں، سرچ انجن ہمارے اتنے اسٹرانگ ہو گئے، ہم ایک لفظ ڈالتے ہیں، حدیث کی کتابوں کی کتابیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں، ہم ایک روٹ ورڈ ڈالتے ہیں، قرآن کی ساری آیتیں کھل جاتی ہیں. آج کے انسان کا سرچ انجن ایون کتابوں، بکس اور علمی چیزوں کے لیے بھی بہت اسٹرانگ ہو گیا. وہ علم جس کو لینے کے لیے صحابہ کرام میلوں سفر کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، جوتیاں پھٹ جاتی تھی، امام بخاری کے جوتے پھٹ گئے، کپڑے بیچ دیے، وہ علم آپ کو مجھے آج اپنی ٹیبل چیئر پہ بیٹھے خوبصورت اسکرینوں کے ذریعے ملتا ہے. آسان ہے. چلیے انسان کھو جاتے ہیں، پہلے دور میں لوگ کھو جاتے تھے، فون کرو، ڈھونڈو، تھانے میں جاؤ، پولیس میں جاؤ. آج فیس بک پہ جا کر آپ اس بندے کا نام پتہ ڈالیں، دنیا میں کہیں بھی ہوگا اس کا نام پتہ نکل آئے گا. آج گلوبل ولیج بن گئی دنیا. آپ کے کتنے بچپن کے دوست ساتھی آپ کو صرف سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں، لیکن جس ہستی سے، جس شخصیت سے آپ کی میری بہت کم ملاقات ہوتی ہے وہ ہم خود ہیں. جی پچھلے سیشنز جو پچھلے ویک میں ہوئے تھے، ہم نے اس میں بات کی تھی کہ ایک انسان کے 3 آئینے ہوتے ہیں. چہرہ تو ہم آئینے میں دیکھتے ہیں نا، لیکن ریئل میں ہم کیا ہیں؟ 3 مختلف آئینے. ایک تو ہمارے دوست، ہمارے دوستوں کو دیکھ کر کوئی پہچان لے گا کہ ہم کیسے ہیں. اور ایک بڑا نارمل سا لبرل سا رول ہے کہ انسان اپنے دوستوں کا ایوریج ہوتا ہے. مثال دیتی ہوں کہ آپ کی 10 دوست ہیں، 10 کے ایمان کا لیول فرق ہے. ایک 80% ایمان والی ہیں، کوئی 70 ہیں، کوئی 90 ہیں، کوئی 50 ہیں، کوئی 40 ہیں. آپ کا میرا ایمان ان ساروں کو پلس کر کے ڈیوائڈ کر دیجئے 10 سے تو اس کا 10واں حصہ ہوگا. ایوریج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات ہے، میں تو کہہ نہیں سکتی کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسے ہم ہوتے ہیں نا، ہم ویسے ہی لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے میں نے خود کو پہچاننا ہے تو ہمیں اپنی دوستوں کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا کہ میری دوستیں جیسی ہیں پھر میں بھی ایسی ہوں گی. دیکھیں یا تو دوستی نہیں رہتی تو یا آپ بدل چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ یا رنگ دے دیتا ہے یا لے لیتا ہے. آپ فیروزی رنگ کے دوپٹے کو گیلا کر کر کسی کپڑے پہ رکھیں، اگر وہ سفید ہے نا تو وہ سفید کپڑے کے اوپر فیروزی کا رنگ چڑھ چکا ہوگا، اور اگر کالے کپڑے پہ رکھیں گے نا تو آپ کے فیروزی دوپٹے پہ کالے دھبے پڑ چکے ہوں گے. تو دوستیاں بہت اہم ہوتی ہیں انسان کو پہچاننے کی. اس آئینے میں آپ پہچان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری تو کوئی دوستی نہیں اور ہر ہی طرح کی ہیں، یہ آئینہ تو میرے پہ کام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، مان لیجیے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. دوسرا آئینہ آپ کو دیا تھا میں نے، اس میں آپ کے دشمن، مخالف، حاسدین، ناقدین، آپ سے تقابل رکھنے والے، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. آپ ان کے آئینے میں بھی اپنے آپ کو بڑا دیکھیں گے. وہ تو آپ کی وہ چیزیں کھول کھول کر دکھائیں گے کہ شاید آپ کی سگی ماں کو نہ پیدا کرنے کے باوجود پتہ چلی ہوں، کیونکہ وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. وہ آپ کی ہر غلطی چنیں گے، اور بلکہ ایڈیٹنگ کا کام کرانا ہی مخالفوں سے چاہیے. گھنٹے کی آڈیو 20 منٹ میں رہ جائے گی انشاءاللہ. چلے اچھا، لوگوں کو بھی نہ لمبی لگی. لیکن دشمن، مخالف، اس میں پھر ہمارے وہ سارے نیگیٹو رشتے آتے ہیں جو ہم سے تقابل کرتے ہیں، یا وہ ہم سے حسد کرتے ہیں، یا ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے. تو یہ بھی ایک آئینہ ہوتا ہے جس کے اندر سے بھی بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. لیکن ہم مانتے ہیں کہ ادھر نیگیٹیوٹی ہے، وہ ایگزیجریٹ کریں گے. ایک تیسرا آئینہ جس سے میں بات اپنی آگے بڑھاؤں گی، جنہوں نے سنا وہ سیشن اپنے نوٹس میں خود ہی لکھ لیں، اور نہیں سنا جنہوں نے کوئی بات نہیں، بعد میں سن لیجئے گا، مجھ سے پوچھ لیجئے. تیسرا آئینہ جس میں میں اور اپنی شخصیت کو ڈھونڈ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، کیا میری پرسنالٹی اچھی ہے، کیا میں کامیاب انسان ہوں، میں نہیں ہوں، وہ ہے نتائج، ریزلٹس. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں بس. اور اللہ کے نبی کے حدیث جہاں نوٹ کر لیجئے کہ الاعمال بالخواتیم، عمل کا اتنی محنت، اتنا کچھ، وہ کہتے لائیے نا ذرا چکھائیے تو صحیح. آپ کے سامنے پلیٹ یا ڈش میں بریانی اور چمچ اور جو کچھ بھی آپ رکھتے ہیں رکھ دیا کہ بسم اللہ کیجیے. پہلا لقمہ ہی کھاتے آپ کو ایسے لگا جیسے زبان کھچ گئی. اوہ، نمک بڑا تیز ہے، لونگ کا ٹیسٹ بہت ہے،
اور مرچ اللہ کی بنا. مجھے بتائیے آپ نے 5 گھنٹے لگا کر بریانی پکائی یا 15 منٹ میں پکائی، اگلے کو کیا لگے؟ وہ کہے گا کیا کیا ہے، پکایا کیا ہے. بعض سارا کچن پھیلا کے پھرتی رہتی ہیں. میاں کہتے ہیں کیا ہو رہا بھائی؟ وہ رات کے کھانے کی دعوت کی تیاری ہے. بھائی ابھی میرا ناشتہ بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس کو کیا لگے کہ آپ 2 دن بعد کی دعوت کے لیے پیاز فرائی کر رہی ہیں اور یہ وہ BTC کر رہی ہیں. اس کو تو آج چاہیے. یاد رکھیے اسی طرح ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، میں اپنے اوپر لے لوں، آپ اپنے پہ لے لیجئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا تو اس کا انجام کیسا ہے. آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں اس کام کو کر کے؟ آپ کتنا آرام کی نیند سوتے ہیں کہ میری آج سارے دن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ چیز پروڈیوس ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ بہت اچھی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو ایک ماں ہونے کے ناطے دیکھ لیجئے کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیسی ان کی تربیت ہو رہی ہے. آپ ایک گھر چلاتی ہیں، ہوم اکنامکس پہلے دور کا بڑا خوبصورت نام تھا، آج تو گم ہی گیا بچیوں کی لسٹوں میں سے. اکنامکس نہیں آتی، ہوم رہ گیا تو اکنامکس رہ گئی پیچھے. چلیے گھر کیسا چلا رہی ہوں؟ بینگ ا بہو، میرے ان لاز میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لکھیے. آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کامیاب انسان ہیں کہ نہیں. کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کریں گے ہم ان ساری ناکامیوں کو کامیابیوں میں نہیں بدل سکتے. آپ ایک ٹیچر ہیں، کیسی ٹیچر ہیں؟ دیکھیے ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا ٹیچر بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ تو دیکھیے کہ آپ کن کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کیا بنے ہیں. نکموں کی ٹیچر بن کے آپ نے کیا کما لیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک سیاستدان ہوں، ماشاءاللہ ایک سائن پہ میرے اتنے کام ہوتے ہیں. آپ کی عزت کیا ہے؟ تو سمجھ میں بات آ چکی ہے الحمدللہ کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے درد کی دوا بنیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں سب سے بڑی دوا ہے. دنیا کا سب سے بڑا دارو انسان ہے، دوائی نہیں ہے. یہ ڈسپرین کچھ نہیں کرتی اور اسی طرح اسپرین بھی کچھ نہیں کرتی. وہ بندہ جو اس کو آپ کو کھلاتا ہے بڑے پیار سے اور ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے نا، اس کی برکت سے اللہ شفا دے دیتا ہے. تو آپ اور میں کتنے کو خود شناس ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دے کے آپ کو کچھ سلائیڈز کی روشنی میں لے کے چلوں گی آگے. آپ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ کئی لوگ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں آتا، میں ایسا خود کو نہیں سمجھ سکی، میں بڑی متلون مزاج ہوں. یعنی متلون لان سے نا، رنگ برنگی، پل میں تولا پر میں ماشا. ایک چھوٹا سا کرائٹیرین رکھیے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ آپ کیا ہیں. مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لیتے ہیں ہم اپنی مثال کے لیے، کیونکہ ہم زیادہ صدیقیت کے مقام پہ کامیاب ہوں گے. اور اگر اس سے اوپر لینا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے لوگ کہتے تھے، بلکہ آپ کی ہمسائی دوسرا رشتہ چچی بالکل ساتھ والی، اور وہ کہتی تھی انت مزمم فینا. شعر عربوں کے جا کے دیکھیے، ہمارے بیچ میں مزمم آیا ہوا ہے، مزمم ہے نعوذ باللہ. تو جب اللہ کے نبی تک یہ جملے پہنچتے تو آپ کیا کہتے؟ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہی ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پتہ چلا؟ یہ ہے خود شناسی. لکھیے گا اگر آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے آپ محمودہ ہیں، اپنے آپ کو مؤنث کے صیغے پہ لے لیجئے. آپ کو جب پتہ ہے نا کہ میں اچھی ہوں، میں غلط نہیں، ساری دنیا آپ کو برا کہے، آپ غصے میں نہیں آئیں گے. تو لکھیے خود شناس بندے کو دوسرے کی گالی پر غصہ نہیں آتا. ساس ہو، بچے ہوں، شوہر ہو، بیوی ہو، دین کے ساتھ کام کرنے والے، آپ سے فائدہ لینے دینے والے، ساری دنیا آپ کو کہنا آپ غلط، آپ بری، آپ ایسی. آپ خود اندر جھانکتے استفتح قلبک والی کیفیت میں آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ. اندر ایک سکون ہے. اور خود شناسی میں اگر آپ کو اندر سکون کی دولت مل گئی نا تو بس پھر آگے لیکچر نہ سنیں آپ، فائدہ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں آپ کو. ایویں خام خواب دوا کیوں کھائیں جبکہ آپ صحت مند ہیں؟ نیگیٹو ہے آپ کے اندر سے سارے وائرسز، تو دوا کیوں کھائیں؟ لیکن اگر آپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، آپ کی بمیں تن جاتی ہیں، ماتھے پہ تیوری آتی ہے، میں نہیں کرتی، میں نہیں کر سکتی،
میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو مان لیجئے کہ یا تو پھر آپ اندر سے کھوٹے ہیں، پھر آپ محمد نہیں مزمم کی مثال پہ ہیں، معذرت کے ساتھ. پھر تو واقعی آپ کو کان لگا کر بیٹھ کے کاغذ قلم کے ساتھ سننا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ واقعی اپنی فیلڈ میں اپنی سی محنت کر چکے ہیں، کمپیٹنسی کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرتے. اور وہ جملہ شاید 20 بار تو میرے سے اور کئیوں سے سنا ہوگا آپ نے، ایک بار اور سن لیجئے، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. تو خود شناسی کا یہ سفر بہت ہی خوبصورت سفر ہے. چلیے اب آپ چاہتے ہیں تو نوٹ کیجئے، 3 سوال ہیں آپ کے سامنے غور کرنے کے لیے. کیا؟ Who am I? What can I do well? And what am I passionate about? میں کون ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، اور میں کیوں ہوں، اور میں نے کدھر جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے. یہ وہ سوال ہے جو ہر الہامی کتاب کی بنیاد ہے. اور سورہ بقرہ میں جب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے آخر تک کا، اس میں یہ سوال اکثر بولتی ہوں تفسیر کی کلاسوں میں کہ یہ ایک رکوع ان 3 بڑے بڑے سوالوں کا جواب دیتا ہے. میں کون ہوں، کیا کر سکتی ہوں، کیوں آئی. اور آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے آپ محنت کریں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ کسی چیز کے لیے تڑپ رکھتے ہیں نا، تو وہ آپ اسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو زندگی میں وہ چیز جو انسان کو کام کرنے پہ مائل کرتی ہے نا، وہ اس کا پیشن ہے. پہلی چیز لکھیے، فائنڈ یور پیشن. پیشن کیا ہے، ذرا سا میں اس کو کھول دوں تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. دیکھیے آپ بچپن میں بھی جب اپنے تھوڑا سا پیچھے جھانک کے دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں. پیشن جو ہے نا ہابی کی آخری سٹیج ہے. شوق کہتے ہیں نا، شوق دا کوئی مل نہیں. آپ کسی بھی چیز کو اپنا پیشن بنا لیں، بس یہ ہیں آپ جتنا زیادہ اپنی زندگی کا گول بڑا بنائیں گی، اتنا بڑا آپ کا رول ہوگا. سوال کیجئے خود سے کہ اگر میرے پاس دنیا کی تمام دولت آ جائے، سوچ لیا پوری دنیا کی، بل گیٹ کی دولت بھی آپ کے نام پہ ہوگی. تصور میں اپنے نام پہ سٹیٹمنٹس میں کروڑ پتی اور ارب پتی خود کو دیکھیے. اور ایک اور بھی لکھیے کہ اگر آپ کو ان لمیٹڈ ٹائم مل جائے، یعنی آپ کی عمر 60-70 نہیں ہے، جیو جتنا جینا ہے. اللہ کہتے جا بندے تو چوز کر لے تو نے کب جانا ہے. ایک دن تو لے جاؤں گا، لیکن تو 100 سال جینا چاہتا ہے، 200 سال جینا چاہتا ہے. لکھیں 2 چیزیں ہیں، جو مال چاہیے وہ لے لے، ریسورسز، مال، سکل، جو بھی، اور جتنا وقت لینا لے لے. آپ کسی ٹیچر کو ذہن میں لائیں، 3 گھنٹے کا پیپر سب کے لیے ہے، 5 سوال لازمی ہے. یہ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کمرہ امتحان کی عموماً. لیکن کسی ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کہتا ہے جاؤ جتنی دیر لینی ہے لے لو، میں تمہارے ساتھ شام تک ادھر بیٹھی ہوں. یہ سارے قلم بھی ہیں، کاغذ بھی لے لو تاکہ پتہ چلے تم لکھنا چاہ رہے تھے اور کاغذ ختم ہو گیا اور قلم ختم ہوا. آپ امیجینیشن میں لائیے ذرا اپنے آپ کو ایسے اسٹوڈنٹ کے، کہ آپ اگر واقعی ایسی ہیں اور آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کریں گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بندے کو جو ملا ہے نا، اس سے ان لمیٹڈ ٹائم اور بھی مل جائے، اور جتنی کو زندگی ہے نا میری آپ کی، اس سے کئی گنا زیادہ مل جائے، کچھ لوگ پھر بھی کچھ نہیں کریں گے. بلیو می، قرآن کی کئی آیتیں میرے دماغ میں اس وقت صرف لے لیجیے، سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے. اس وقت بندہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ موقع مل جائے نا واپس آنے کا تو میں بڑا کچھ کروں. سورۃ الانعام لے لیجیے، سورۃ نحل میں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو پلٹا بھی دیا جائے نا، یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ جو نہیں کچھ کر رہے وہ نہیں کریں گے. آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جتنا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں.
ٹائم کو جتنا لمبا کرے چوئنگم کی طرح اتنا ہی وہ ہمارا زیادہ ضائع ہوتا ہے. آپ کے پاس گول ہے کہ آپ نے 4 بچے اور شوہر بھی 6 لوگوں کا کھانا بنانا ہے, تو شام تک مشکل سے وہی بنتا ہے اور آپ ہائی ہائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی ماشاءاللہ میکے سے 20 لوگ دعوت پہ آئے ڈنر پہ, تو آپ 20 لوگوں کا کھانا بھی پکاتے ہیں اور میک اپ کر کے تیار ہو کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آنے تک. کیوں؟ فرق کیا ہے کہ وہاں گول چھوٹا تھا, کوئی اتنا شوق نہیں تھا, روز یہی تو کھاتے ہیں, انہوں نے تو کبھی اپریشیٹ نہیں کرنا آج تک, ان سے ملا ہی کیا جو اور ملے گا. لیکن جس دن من پسند مہمان آنے تھے تو گول بھی 5 گنا بڑا تھا اور آپ خوش بھی زیادہ تھے. تو کیا پتا چلا کہ جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے نا, وہ ہے اصل میں آپ کی اصل شخصیت.